دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام کچھ موجودہ حکومت کے وزراء کے اہم بیانات پر مشتمل ہے، لیکن خاص طور پر دو اس میں نکات جس کو ہم ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ خان صاحب کی گردن میں جو حماقت کا سریہ تھا یا جو نخوت کا ایک سریہ تھا وہ شاید پگھلنے لگا جی، وہ خرابی بسیار کے بعد پگھلنے لگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب، وہی بوٹ والے سرکار جو ہیں، وہ اچھے خاصے فراڈیے نکلے جی۔ تو دیکھتے ہیں جی خان صاحب کے متعلق کیا ان کے سمجھ لیں معاون خصوصی اور بڑے جو ان کے دست ہائے راست ہیں، ان میں سے ایک نعیم الحق صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے پر رضامند ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اصل میں شروع میں ہی ریکنسلیشن چاہتے تھے، وہ تقریر جو ہے وہ خاصی کوآپریٹو اور مفاہمت پر مبنی ہوتی، لیکن اپوزیشن کے مخصوص رویے کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کر سکے اس قسم کی۔ تو اب شاید وقت آ گیا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت یا سیاست جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک اس میں ہوتا ہے، تو ہم بالکل یعنی خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے اور انٹریکشن کے لیے تیار ہے۔ یہ ویسے تو حکومتی وزراء اور خاص طور پر خان صاحب خود ایسے بے شمار یو ٹرنز اور اپنی ہی باتوں کو نلیفائی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ جسچر دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ویل کنسیڈرڈ لٹل بٹ جی، یعنی خاصا سوچ سمجھ کے یہ بات کی گئی ہے، یعنی یہ فیلر چھوڑا گیا۔ اس کے اسباب کی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اپنے اتحادیوں کے مختلف ڈیمانڈز اور ان کے ایک ناراضگی کا جو ماحول ہے اس وجہ سے موجودہ حکومت جو ہے وہ خاصی محسوس سی لگتی ہے کہ جیسے اسے گھیر لیا گیا ہے۔ اگرچہ ہر اتحادی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور مذاکرات ہوئے، اور بظاہر مڈل آف دی روڈ ہی صورتحال ہے کہ کوئی نہ اتحادی کوئی کھل کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% اختلافات ختم ہو گئے، اور نہ ہی یہ امکان نظر آتا ہے کہ کوئی شاید آج ہی یا کل ہی وہ حکومت کو مکمل طور پر خیر باد کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے حکومتی ایوانوں میں خاص طور پر جو خصوصی کچن کیبنٹ کہہ لیں یا ایک بڑا اندرونی حلقہ خان صاحب کا اور خان صاحب خود، وہ شاید تھوڑے ہل سے گئے ہیں جی، کہ یہ جو اتحادی ہیں یہ بھی اسی چشمہ ہدایت سے فیضیاب ہوتے ہیں جس چشمہ ہدایت کی کرامات کی وجہ سے خان صاحب جیسے شخص کہ جنہیں ایک گھر تک چلانے کا تجربہ حاصل نہیں، انہیں پورا پاکستان دے دیا گیا، تو ایسے یعنی وہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں وہ جو چشم کرامت ہے یہ اسی کے فردر فیوز و برکات ہیں کہ یہ جو ہمارے الائز جو ہیں وہ روٹھے روٹھے سے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی کو تھوڑا لوور لیول پر لے جایا جائے۔ شاید اس وجہ سے نعیم الحق سے یہ بیان دلوایا گیا ہے، یا یہ ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے، یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے وزراء خاص طور پر، ویسے تو سارے ہی وزراء کسی بھی حکومت میں ہوں، لیکن خاص طور پر پی ٹی آئی کے وزراء اس معاملے میں خاصے جو ہیں وہ جنرس ثابت ہوئے ہیں کہ وہ بیانات بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے بھی دے دیتے ہیں جی۔ تو اگر یہ اس کیٹیگری کا بیان نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے ایسی صورتحال ہے کہ شاید بعد از خرابی بسیار خان صاحب کو کوئی کہیں عقل کی بات کسی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کتنے گھنٹے عقل کی بات ان کے دماغ میں رہتی ہے، کیونکہ عموماً خان صاحب کو جتنی بھی عقل کی بات کہیں، لیکن جب وہ اپنے اصل جو ان کا اپنا
ایک ذہنی ڈیٹا بیس ہے یا ذہنی ایک جو ان کا وائلڈ اسٹرکچر ہے، جب اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کے ورڈ لیس قسم کی یعنی لفاظی ان کے منہ سے نکلتی ہیں جو ساری چیزوں کو نلیفائی کر دیتی ہیں. تو دیکھتے ہیں اس سے کیا کوئی سبسٹانشل پالیسی چینج آتا ہے یا نہیں آتا. دوسرا بیان ہے جی کہ یعنی جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کا یہ فرمانا ہے کہ نومبر دسمبر میں روٹی زیادہ لوگ کھاتے ہیں، اس لیے آٹے کا بحران پیدا ہوا. گویا لوگوں کا روٹی کھانا زیادہ جو ہے وہ پہلے نومبر دسمبر میں نہیں کھاتے تھے، اس سال نومبر دسمبر میں گزشتہ یعنی سال میں زیادہ کھائی ہے، تو اب یہ بحران بھی گویا یہ ہے کہ پورے عوام اس سازش میں شریک ہیں کہ اس حکومت کے خلاف محاذ آرائی کی جائے، لہٰذا اس جدوجہد میں وہ روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں اور گندم کا بحران پیدا ہو گیا. یہ ہے کہ وہ اے بیڈ مین کویلس ود ہز ٹول جیسے کہتے ہیں نا، اے بیڈ ورکس مین کویلس ود ہز ٹولس، کہ جو کوئی ایسا شخص جو اپنے نااہلی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کہ مجھے ناچنا تو آتا ہے لیکن یہ سطح ہموار نہیں ہے جی، میں سوار تو بڑا پرلے درجے کا ہوں، دنیا کا نمبر 1 ہوں، لیکن یہ گھوڑا ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح کے معاملات. لہذا یہ ایک پرووربیل ذہنیت جو بعض سیاستدانوں میں ہے کہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ عوام پر ڈالتے ہیں کہ روٹی کوئی کہتا ہے زیادہ، کبھی کوئی الیکشن ہار جائے نا جینونلی تو وہ کہے گا کہ عوام ہی جھلے ہوتے ہیں جی، عوام بے وقوف ہیں، دیکھیں ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ عوام جو ہے اگر وہ کسی سیاستدان کو ووٹ نہیں دیتے، اس کو پذیرائی نہیں ملتی، تو یہ بھی سیاستدان یا لیڈر کی کمی ہے، عوام کی کمی نہیں ہے. لہذا عوام کو بالعموم طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا انتہائی احمقانہ فعل ہے. اور اس شیخ صاحب کے بیان میں تو ماشاءاللہ اور بھی تفنن طبع کے کئی پہلو ہیں جی، کہ روٹی زیادہ کھائی ہے اس لیے. تو ویسے تو شیخ صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یعنی روٹی کم کھائیں گے نا، آٹا نہیں ملے گا تو یا کم ملے گا، تو یہ بھی ایک صحت کے لیے گویا موجودہ حکومت کا اہم پروجیکٹ ہے کہ لوگوں کو روٹی کم کھلوائیں. اس طرح وہ ان میں کئی امراض کا جو ہے سدباب ہو سکتا ہے. اس طرح کے گوناگوں فوائد ہیں. ایک تو اناج کی بچت ہوگی، صحت مند عوام رہے گی، اور پھر صحت کو مینٹین کرنے پر یا علاج معالجے پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی بچے گا. تو اس طرح اس میں بظاہر جو مشکل حالات ہیں اس میں بے شمار فیوض و برکات ہیں. شیخ صاحب اپنی جو بصیرت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرما سکتے تھے، کچھ بعید نہیں ہے ان سے. اور ایک اور خبر ہے بڑی مزاحیہ سی ہے ویسے وہ بھی، کہ عاشق بی بی جو ہے وہ جو خان صاحب کی ترجمان ہے یا حکومت کی ترجمان ہے، ان کی ایک تصویر آپ کو پتہ ہے کہ خون دینے کے حوالے سے وہ شائع ہوئی ہے. مزہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو ڈرپ لگی ہوئی ہے ان کے یعنی خون نکالنے کے لیے، اس میں سرنج نہیں ہے. یہ لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ بھی حیران ہوئے کہ کیا بات، یعنی فراڈی ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں اور بڑے چیپ قسم کے فراڈی ہیں. اب بندہ پوچھے یار یہ اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے ڈرامہ تو چلو سرنج بھی ایک لگا ہی لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سرنج کتنی قیمتی ہوتی ہے یا اسے کتنی چبھن ہوگی، چلو اس میں انسرٹ نہ کرو، ویسے اوپر رکھ کے اوپر ٹیپ لگا دو تاکہ نظر تو آ جائے کہ سرنج ہے. ایٹ لیسٹ یہ اتنی گلیرنگ قسم کی جو ایک انکمپیٹیبلٹی ہے وہ تو نہ ہوتی. لیکن ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. یہ عجیب قسم کے تھیٹر کے اداکار ہیں کہ جنہیں کسی اس قسم کا رکھ رکھاؤ بھی جو ہے وہ بھی پسند نہیں ہے. تو وہ اس کا جواز یہ پیش کرتی ہیں کہ یہ تو دیکھیں جی اس عملے کی اس اصرار پر تھا کہ کیونکہ خون دینے کی ایک ڈرائیو چل رہی ہے تو یہ گویا ایک پروموشنل سمجھ لیں کہ فوٹو شاپ تھی. تو اب کیا کہا جائے جی. تو ایک اور فراڈی، یعنی ویسے تو ماشاءاللہ یہ فراڈیوں کا پورا ایک ٹبر ہے اس وقت جو حکومت میں ہے جی، لیکن ان کا انڈیویجول فراڈی یعنی ایک کو پیچھے رکھیں اور دوسرے کو آگے، لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑا فراڈی ہے. اب
واڈا صاحب جو وہ بوٹ اٹھائے پھرتے اپنے کندھوں پر، وہ ان کے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ جب نامینیشنز فائل کی تھیں تو اس وقت جھوٹا حلف نامہ دیا. اس وقت وہ امریکی شہری بھی تھے اور ظاہر پاکستانی شہری بھی، یعنی ڈیول سٹیزنشپ تھی، لیکن انہوں نے حلف نامہ داخل کیا اپنے نامینیشنز کے ساتھ کہ میں صرف پاکستان ہی کا شہری ہوں. یعنی امیجن کریں کہ ایک ہوتا ہے کہ ان نوئنگلی اگر آپ کوئی غلط بات کہہ دیتے، ایک ہوتا ہے نوئنگلی اور ولفلی. یہ اصل میں وہی معاملہ ہے کہ خطرناک قسم کا رجحان ہوتا ہے. لیکن اس مرض کی وجہ سے، یعنی دوہری شریعت ہونے کی وجہ سے، نون لیگ کے اور باقی اپوزیشن کے کئی لوگ جو ہیں وہ سینیٹرشپ یا ایم این اے شپ یا کینڈیڈیچر جو الیکشن میں تھی مختلف لیولز کی، اس سے ہاتھ دھونے پڑے ان کو. لیکن یہ کیونکہ سیاں وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاں بنے کوتوال اب ڈار کاہے کا، جی اس کی کیونکہ سومناتھ کے مندروں کا کہ جو دیوتا ہیں ان کے ہاتھ تھے ان لوگوں پر، لہذا یہ بس سطح خیر ہیں، انہیں کون پوچھے. اب ایک سنا ہے کہ وہ کوئی امن ترقی پارٹی ترقی یعنی پارٹیاں بھی ون مین بلکہ آدھے بندے پر مشتمل بھی ہیں. تو اس طرح کی ایک پارٹی امن ترقی پارٹی، اس کی کوئی فائق شاہ صاحب ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے واڈا صاحب کی کہ ان کو نائل قرار دیا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن نائل اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کی ڈیول سٹیزنشپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مقدس اداروں کے خلاف بات کی ہے. حالانکہ وہ مقدس اداروں کی شان کی بلندی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہے تھے. اب بوٹ جو ہے اگر یہ مقدس اداروں کو اس کی پبلسٹی اور پروموشن ناپسند ہو تو وہ کوئی جو یعنی معمولی باتوں پر وہ 5th جنریشن وار والے بیان داغ دیتے ہیں یا ٹویٹ جو ہے وہ گویا میزائل کی طرح لانچ کرتے ہیں، تو اس معاملے پر بھی وہ کر دیتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان دیوتاؤں کے ہی پجاری لوگ ہیں اور جو یہ کرتے ہیں ان کو براہ راست ایکسپریسلی یا امپلائڈلی ان کی انڈورسمنٹ حاصل ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں گالی گلوچ جس کی یعنی ہراول دستہ پی ٹی آئی والے ہیں، اور اس آرٹ میں انہوں نے پرفیکشن حاصل کیا، یعنی گھٹیا باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا اور بالکل لو قسم کا رویہ اختیار کرنا، یہ اس کی مینیفیسٹیشن بظاہر پی ٹی آئی سے ہے، لیکن اس کا جو منبع ہے، اس کا جو سرچشمہ ہے، وہ بڑی حد تک سومناتھ کے مندر کے دیوتا جو ہیں ان کی پلاننگ بھی ہے. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر ایتھاس دونوں کا میچ کرتا ہے، ڈی این اے میچ کرتا ہے پی ٹی آئی کا اور ان دیوتاؤں کا. لہذا یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل کلچر میں اب سب سے زیادہ گند جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا ہے اس کیمپین کی وجہ سے جو اس وقت کی حکومت یا عوام کے لیجیٹیمیٹ الیکٹڈ لوگ جو تھے، پہلے پی 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 کی حکومت اور اس کے بعد نون لیگ کی حکومت، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ گویا بارود جو ہے وہ ڈسکور کیا گیا اور اس کو لانچ کیا گیا ان کے خلاف. لیکن انہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر دیوار کے ساتھ اور ہر دروازے کے سامنے یہ گند موجود ہو تو کیا فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو؟ یقین جانیں یہ جو دیوتا ہیں نا یا ان کے جو فینس ہیں، ان کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی قوم کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا. انہیں اپنی پرسنل ایگرینڈائزمنٹ اور جتھا داری اور اپنا اپر ہینڈ عزیز ہے. انہیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے کہ ملک ترقی کرتا ہے یا نہیں، یا کس نے کتنا کام اس ملک کے لیے کیا ہے. بلکہ جو زیادہ کام کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی محلے میں خدا نخواستہ کوئی ایسی یعنی اب کیا کہیں کہ یہ جو وینا ملک ٹائپ لوگ ہیں، اگر ایسے ہوں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ گند ہر دروازے پر وہ پھینک دیں، وہاں کے ہر خاندان کو اس میں ملوث کریں، اس لیے کہ وہ جو ایک گلیئرنگ کنٹراسٹ ہے نا وہ انہیں ڈسٹرب کرتا ہے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوں، ایک ہی یعنی ان پر سلسلہ ہو تاکہ ان کو آڈ مین آؤٹ نہ سمجھا جائے. لیکن اس میں ایک ان کی سیلف ڈیفیٹنگ بات یہ ہے کہ اگر سب بھی وینا ملک ہوں تو پھر وینا ملک کو کون پوچھے، یہ انہیں شاید راز پتہ نہیں. اس لیے یہ ان کا اپنا مفاد ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ
عزت وقار اور خاندانی لوگ ہوں، تاکہ اس ٹائپ کے لوگوں کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ وغیرہ کہیں رہ جائے. جی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. وما علینا الا البلاغ.